بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از وقار الحسن ایڈوکیٹ۔ جی ناظرین، آج ہم سول کوڈز کے حوالے سے بات کریں گے۔ سول کوڈ کی ہیرارکی کیا ہوتی ہے اور ان کی پیکیونری اور ٹیریٹوریل جورسڈکشنز کیا ہوتی ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو سول کوڈ وہ کیس کی سماعت کر سکتی ہے جو صرف سول نیچر کے ہوں، اور سول نیچر کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ ہر عام شہری سے منسلک ہوتے ہیں، یعنی کہ عام شہری سے منسلک جو بھی رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز ہوتی ہیں ان کو وہاں پہ فردر کمپلیٹ کیا جاتا ہے تاکہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو، اور اس لیے سول کوڈ کا بنیادی مقصد بھی سول رائٹس کو انفورسمنٹ میں لانا۔ ناظرین، سول کوڈ آرڈیننس 1962 ہمیں بتاتا ہے کہ سول کوڈز کی ہیرارکی کیا ہوتی ہے، اس کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں، پاورز کیا ہیں، اور پیکیونری اور ٹیریٹوریل جورسڈکشن کیا ہوتی ہیں۔ جی ناظرین، سول کوڈ کی کتنی اقسام ہیں؟ سول کوڈ کی 3 اقسام ہوتی ہیں: دا کورٹ آف ڈسٹرکٹ جج، دا کورٹ آف ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہے دا کورٹ آف دا سول جج۔ سول ڈسٹرکٹ کیا ہوتا ہے؟ ناظرین، گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے آفیشیل جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اس میں ہر صوبے کو تقسیم کرتی ہے سول ڈسٹرکٹ میں، اور اس ڈسٹرکٹ کی لیمٹس متعین کرتی ہے کہ فلاں جگہ تک اس کی لیمٹس ہیں اور ان لیمٹس کو کراس نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو سول کوڈ کی علاقائی یا ٹیریٹوریل جو جورسڈکشن ہوتی ہیں وہ متعین کی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہر ڈسٹرکٹ کے ہیڈ کوارٹر بھی بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ڈسٹرکٹ جج کیا ہوتا ہے؟ ناظرین، موجودہ گورنمنٹ ہائی کورٹ کی کنسلٹیشن کے ساتھ ہر ڈسٹرکٹ کے لیے ججز کی تعیناتی کرتی ہے، اور بعض اوقات ایک ہی جج کو 2 اضلاع کے لیے بھی تعینات کر دیا جاتا ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا کام ہے، اس کے مطابق پھر یہ تعیناتی کی جاتی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کیا ہوتا ہے؟ ناظرین، ہائی کورٹ کے مشاورت سے ہی گورنمنٹ کافی لوگوں کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز تعینات کرتی ہے، کیونکہ بعض اوقات میٹر بڑھ جاتے ہیں، پھر ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کرنا ضروری ہو جاتا ہے، پھر گورنمنٹ اور ہائی کورٹ مشاورت سے ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کر لیتی ہیں۔ ناظرین، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز کی پاورز وہ ہوتی ہیں جو ڈسٹرکٹ جج کے پاس ہوتی ہیں، یعنی ڈسٹرکٹ جج اپنی پاورز ایڈیشنل کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے اور ڈسٹرکٹ جج کو ہائی کورٹ پاور عطا کرتا ہے، اور پھر ایڈیشنل وہی پاورز رکھتے ہیں جو ایک ڈسٹرکٹ جج رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ سول ججز کی تعیناتی بھی ہائی کورٹ اور گورنمنٹ کی مشاورت سے ہی ہوتی ہے۔ سول ججز کی تعیناتی کے لیے کوالیفیکیشن اور ریکروٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ طے کیا جاتا ہے، پھر ان پر تعیناتی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کافی لوگوں کو سول ججز تعینات کیا جاتا ہے، جتنے ججز کی ضرورت ہو پھر اس کے اکارڈنگلی کیا جاتا ہے۔ سول ججز کی جورسڈکشن کیا ہوتی ہیں؟ بہت سارے طالب علم جب لا فیلڈ میں ان ہوتے ہیں تو ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کو سول ججز کا تو پتہ ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو ان کی جورسڈکشن کے حوالے سے بہت کنفیوژن ہوتی ہے۔ ناظرین، سول ججز کے 3 درجات ہوتے ہیں: سول ججز کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3۔ سول ججز کے پاس جو لیمٹس ہوتی ہیں وہ سبجیکٹ میٹر کے حساب سے ہوتی ہیں، اور یہ جورسڈکشن ہائی کورٹ ڈٹرمن کرتا ہے، اور صوبائی حکومت پھر اس کی پیکیونری جو لیمٹس ہوتی ہیں وہ طے کرتی ہے آفیشیل نوٹیفیکیشن میں کہ کس کو کیا سماعت کے اختیارات ہیں۔ اب سول جج کلاس 1 کے پاس سبجیکٹ میٹر کے حساب سے ان لمیٹڈ جورسڈکشن ہوتی ہے، یعنی کہ جس چیز کا بھی کیس کیا گیا ہو اس کی مالیت کروڑوں روپے میں ہو تو وہ کلاس 1 کا سول جج سن سکتے ہیں، یعنی اس کی کوئی لیمٹس نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ کلاس 2 کا جو سول جج ہوتا ہے 50 لاکھ کی مالیت کی پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو ڈسپیوٹڈ معاملات ہوتے ہیں وہ سننے کا مجاز ہوتا ہے، اور اسی طرح کلاس 3 کا سول جج 10 لاکھ کی مالیت تک کیسز کو سننے کا مجاز ہوتا ہے، اور یہ ویلیو صوبائی حکومت اپنے آفیشیل گیزٹ میں تعین کرتی ہے اور تبدیل بھی کر سکتی ہے، اس سے بڑھ بھی سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، پھر اس کے مطابق انٹرٹین کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تو تھا میرا آج کا ٹاپک جس میں نے ہیرارکی آف سول کوڈز کے حوالے سے بات کی۔ اس کا مین کرکس جو ہے وہ یہ ہے کہ مین 3 قسم کی سول کوڈز ہوتی ہیں جو مشتمل ہوتی ہیں ڈسٹرکٹ جج کورٹ پہ، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کورٹ پہ، اور سول جج کورٹ پہ۔ ڈسٹرکٹ جج تمام سول کوڈز کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، اور ان کے اوپر ہائی کورٹ کنٹرول رکھتا ہے، یعنی تمام سول کوڈز سب آرڈینیٹ ہوتی ہیں ہائی کورٹ کی، اور جنرل کنٹرول ڈسٹرکٹ جج کے پاس ہوتا ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ بعض اوقات ایک ڈسٹرکٹ جج کافی نہیں ہوتا، کام کا برڈن زیادہ ہوتا ہے، پھر حکومت
اور ہائی کورٹ کی مشاورت سے کنسلٹیشن کے بعد ایڈیشنل سیشن ججز جو ہے وہ تعینات کیے جاتے ہیں اور یوں کام کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر آگے پاورز کو ڈیلیگیٹ کر دیا گیا سول ججز کو تعینات کر کے، اور پھر ان کی بھی جورسڈکشن رکھ دی گئی کہ کلاس اول کا جج کی کوئی لیمٹس نہیں ہوتی، دوم کے ججز جو ہیں وہ 50 لاکھ تک کے سبجیکٹ میٹر کے حوالے سے کیس کی سماعت کر سکتے ہیں، اور کلاس 3 کے سول ججز جو ہیں وہ 10 لاکھ کی مالیت کے حساب سے کیس کی سماعت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہائی کورٹ کے آرڈرز کے مطابق جورسڈکشن دی جاتی ہیں، مثال کے طور پر اسپیشل پاورز دے دی جاتی ہیں سم ٹائمز سول ججز کو۔ کچھ کیسوں میں ہائی کورٹ جو ہے وہ ڈائریکشن دیتا ہے کہ سول کورٹ کو یہ آرڈر کرنا پڑے گا یا یہ ٹرائل کرنا پڑے گا، اس میں ڈسٹرکٹ جج جو ہیں وہ عمل دخل نہیں کر سکتے۔ اگر ہائی کورٹ کمانڈ کرتا ہے کسی بھی قسم کے حوالے سے سول جج کو، تو اس میں پھر ڈسٹرکٹ جج جو ہے وہ اس کی کسی بھی قسم کی انوالومنٹ نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ جج بھی اپنی کچھ پاور سول جج کو عطا کر سکتا ہے، یعنی ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے اسپیسیفک پاورز۔ سم ٹائم جو ڈسٹرکٹ جج ہوتے ہیں وہ سول جج کو اپنی پاورز دے دیتے ہیں تاکہ وہ میٹر کو اچھے انداز میں دیکھ سکے۔ تو ناظرین یہ تو تھا میرا آج کا ٹاپک۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبایا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔